الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اسی موضوع کو لے کر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو مقتدر علمی شخصیت تشریف فرما ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر اسلام، انجینئر علامہ حافظ محمد آصف قادری صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا حضور، کامیابی کیا ہے اور اس کو قرآن کریم کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین۔ جو آپ نے سوال کیا کامیابی کیا ہے، دیکھیے کامیابی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ امتحان کیا ہے جی جس کا نتیجہ کامیاب ہونے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہیں گے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کر لے تو وہ کامیاب ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے تو وہ ناکام ہے۔ جی تو ہم قرآن کریم سے رہنمائی لیں۔ رب کریم نے فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا؟ آپ دیکھیے کوئی شخص بھی جس کو عقل اور شعور حاصل ہے وہ کوئی کام بھی دنیا کا بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ جو چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہیں، جو چیزیں ہماری ضرورت سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان سب کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کو ہم خرید کر لاتے ہیں، ان چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور جن مقاصد کے لیے وہ بنائی گئیں ان مقاصد کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ جی تو انسان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تخلیق فرمایا، یقیناً اس کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے، اور وہ خود فرماتا ہے فتعال اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہی بیکار کام کرے۔ جب ہم میں سے کوئی شخص جو عقل و شعور رکھتا ہے وہ کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بغیر مقصد کے انسان کو تخلیق فرمائے؟ اب وہ مقصد کیا ہے وہ قرآن کریم سے دیکھیے۔ فرمایا رب کریم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان اسی لیے پیدا کیے کہ وہ بندگی کریں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اب جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے میں پورا اترا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں پیچھے رہ گیا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ بنیادی بات ہے جو مقصد تخلیق کے حوالے سے قرآن کریم سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اب اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں کہ قرآن کریم نے کسے کامیاب کہا، تو ایک لفظ ہے فلاح۔ فلاح کے معنی ہیں ایسی کامیابی جو دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہو، ایسی کامیابی جو دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ جی اور قرآن کریم نے اس حوالے سے بہت ہی ایک پیاری اور ایمان افروز بات ارشاد فرمائی۔ اس کے لیے پہلے تھوڑا سا ہم ذرا ایک مثال اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں کہ آپ دیکھیے کسان سے پوچھئے کامیابی کیا ہے، وہ کہے گا فصل اچھی ہو جائے تو یہ کامیابی۔ طالب علم سے پوچھئے کامیابی کیا ہے، وہ کہے گا اگر میرے اتنے فیصد مارکس آ جائیں تو یہ کامیابی ہے۔ آپ سیاستدان سے پوچھئے، وہ کہے گا میں پارلیمنٹ کا ممبر بن جاؤں، مجھے منسٹری مل جائے تو میں کامیاب ہوں۔ اسی طرح بزنس مین سے پوچھئے، وہ کہے گا اگر میرا منافع اتنا بڑھ جائے تو میں کامیاب ہوں، اگر میرا بزنس اور پھیل جائے تو میں کامیاب ہوں گا۔ یعنی ہر شخص کے ذہن میں کامیابی کا کوئی نہ کوئی تصور ہے، وہ اس نے اپنے طور پر قائم کیا ہوا ہے۔ لیکن جو ہم سب کا خالق و مالک ہے وہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اس کے لیے ہم قرآن کریم کی سورہ آل عمران سے رہنمائی لیں تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور تمہارے کاموں کے پورے پورے بدلے تمہیں قیامت کے دن ملیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، تو جو کوئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی امیر ہونے میں نہیں ہے، جی کامیابی غریب ہونے میں نہیں ہے، ہوں کامیابی پی ایچ ڈی کرنے میں نہیں ہے، کامیابی ڈاکٹر یا انجینئر بننے میں نہیں ہے، جی کامیابی منسٹر بننے میں نہیں ہے، کامیابی کسی اور دنیاوی منصب کو حاصل کرنے میں نہیں ہے۔ کامیابی صرف ایک ہے، اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا، جو شخص ایسی زندگی گزارے گا کہ جی وہ قیامت کے دن جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہ جی کامیاب ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم خود اپنے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو ہمارا مقصد تخلیق ہے کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے مقصد تخلیق کو پانے میں درست سمت میں جا رہے ہیں تو یقیناً ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور یہی کامیاب ہے۔ اور اگر ہم اپنے مقصد تخلیق کو پانے میں ناکام ہیں آج اس دنیا میں، تو پھر قیامت میں بھی نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر جنت میں جانے میں ہم ناکام ہو جائیں گے، ہوں اور جہنم کی آگ یہ خدا نخواستہ ہمارا ٹھکانہ بنے گی، اور یہ اصل ناکامی۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیے جگہ جگہ اولئک هم المفلحون کے الفاظ آتے ہیں، جی جی اور اگر آپ وہ دیکھیے تو وہ تمام آیات سے پہلے سیاق و سباق اور جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرے، اور ایمانیات بھی اس کی درست ہو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ اس پر ایمان رکھے جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا، جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور جی وہ جی آخرت پر بھی یقین رکھے۔ تو پھر جب عقیدے بھی درست ہوں گے، جی ایمان بھی صحیح ہوگا، اور اعمال بھی اچھے ہوں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی دنیا کی کامیابی بھی انہی کا مقدر ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی انہی کا مقدر ہے۔ اس لیے کوئی شخص بھی آج دنیا میں، اگر عام طور پہ آپ کسی سے گفتگو کیجئے کہ بھئی کامیاب زندگی کیسی ہوتی ہے، آپ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں کہ آپ نے کامیاب زندگی گزاری، تو آپ دیکھیے 90% سے زائد لوگوں کا یہی جواب ملے گا کہ بھئی کامیاب زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، یا آپ اتنا مال کمائیں کہ آپ ایک اچھا کاروبار جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیں، اور آپ پھر جائیداد بنا لیں، آپ کا مکان اپنا ذاتی ہو، اور وہ 1 کنال کا ہو، 2 کنال کا ہو، اور آپ کے پاس اپنی گاڑی ہونی چاہیے، پھر آپ اپنے بچوں کی اچھے گھرانوں میں شادیاں کر دیں، اور جی پھر بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کریں، اور بچے بھی اپنے کاروبار اور جاب کے لحاظ سے بالکل سیٹ ہو جائیں، تو یہ ایک کامیاب زندگی۔ عام طور پر کسی آپ بوڑھے شخص سے پوچھئے تو وہ یہی بتائے گا کہ جی الحمدللہ زندگی میری بڑی اچھی گزری ہے، تو میں نے بچوں کی شادیاں کر دی ہیں، میں نے مکان بنا لیا ہے، میں نے کاروبار سیٹ کر کے دے دیا ہے، اور فلاں کامیابی اور فلاں کامیابی، یہ ساری مادی چیزیں ہیں، ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نہیں ہے جو انسان سمجھ رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرما دیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو شخص بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ کہیں فرمایا ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی ہے، اور جی یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جی آپ دیکھیے آج ہم غلط سمت میں سوچتے ہیں، تو ہم صرف مادی چیزوں پر کامیابی کا انحصار کر بیٹھتے ہیں، جو جی کہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم جو رہنمائی ہماری فرما رہا ہے اس کے مطابق ہماری دنیا کی زندگی ایسی ہو کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے
کہ جو لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور آپ دیکھیے اس آیت کریمہ کا آغاز اور اختتام یہ دونوں ایک بڑا اہم پیغام دے رہے ہیں۔ آغاز میں تھا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا کی زندگی تم جیسی ہی نعمتوں سے بھرپور گزار لو لیکن انجام موت ہے ایک۔ اور آیت کا آخری حصہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نرا دھوکا ہے۔ تو آج اگر ہم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں تو یہ یقیناً کوئی عقل کا کام نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے گزاری جائے۔ اللہ اور رسول راضی ہو جائیں گے تو بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ جی اچھا، شروع میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ہر انسان نقصان میں ہے۔ اس کی کیا وضاحت فرمائیں گے؟ ہاں دیکھیے، یہ بہت زبردست سوال ہے اور اس پر امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ آیت میں نے پڑھی نا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ انسان کے خسارے پانے کا کیا تعلق ہے۔ انسان خسارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے عصر کی یعنی زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، چونکہ سب سے افضل ترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بطور خاص ترجمہ قرآن میں ذکر کیا کہ اس زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اس لیے کہ سب سے اہم زمانہ ان کا زمانہ، اور کافروں کے سامنے جو چیز بیان کی جا رہی ہے ان کے لیے پرکھنے کا زمانہ وہی ہے جو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ ہے۔ چلیے یہ تو ایک بات ہوئی۔ اب آپ دیکھیے امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس آیت میں خسارہ پانے سے زمانے کا کیا تعلق ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے آواز سنی، ایک برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا مال پگھل رہا ہے، اس شخص پر مہربانی کرو جس کا سرمایہ گھل رہا ہے۔ یعنی برف بیچ رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ مہربانی کرو، برف خرید لو، ورنہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ برف پگھلتی جائے گی، اور برف جب پگھل جائے گی تو پھر وہ نقصان اس کا مقدر بن جائے گا۔ تو وہ بزرگ فوراً ان کے ذہن میں خیال آیا، وہ کہنے لگے اچھا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مفہوم، یعنی انسان کی زندگی یہ برف کی مانند پگھل رہی ہے، یہ گھلتی جا رہی ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے انسان اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو جیسے برف بیچنے والی کی کامیابی کیا ہے کہ وہ برف کے پگھلنے سے پہلے اسے بیچ دے، برف کے پگھلنے سے پہلے اسے بیچ کر منافع حاصل کر لے، ایسے ہی انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے میں استعمال کر لے۔ ورنہ برف بیچنے والے کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے تو بہت محنت کرنی ہے، اس نے آوازیں لگانی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، لیکن ناکامی کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ ناکامی کے لیے وہ بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، کچھ بھی نہ کرے، برف پگھل جائے گی اور نقصان اس کا مقدر بن جائے گا۔ جبکہ اسی طرح اگر ہم اپنی مثال لیں تو ہمیں کامیابی کے لیے تو محنت کرنی ہے، کامیابی کے لیے ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے اور ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور اگر فرض ہے تو حج بھی کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں تاجر ہیں ہم تو ہمیں دیانت داری سے تجارت کرنی ہے، ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیں حرام کھانے سے بچنا ہے، ہمیں حرام دیکھنے سے بچنا ہے، ہمیں حرام سننے سے بچنا ہے، ہم نے حرام پہننے سے بچنا ہے، ہم نے لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچنا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس میں مسواک کرنا سنت ہے، اور سرما لگانا سنت ہے، امامہ شریف باندھنا سنت ہے، داڑھی مبارک رکھنا سنت ہے۔ یقیناً یہ سنتیں ہیں، لیکن جو اس سے کہیں اعلیٰ درجے کے فرائض ہیں
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مقدس سنتیں ہیں، یعنی سچ بولنا اور وعدہ پورا کرنا، جی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچانا، یہ سنتیں ہیں نا سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل بالکل تو ان کو اختیار کیا جائے، تو یہ بھی سوچنا مسلمان کا کام ہے۔ اور خود قرآن کریم کے یہ پوری سورہ مبارکہ آپ تلاوت فرمائیے کہ زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، ان الانسان، ہر آدمی نقصان میں ہے، آگے استثناء ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ نقصان میں نہیں ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، یہ وہی اچھے کام جن کا میں نے ذکر کیا کہ آپ نے صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے پہ ہی انحصار نہیں کر لینا، یقیناً یہ حقوق اللہ ہیں اور یہ ارکان اسلام ہیں، لیکن ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم پر والدین کے حقوق بھی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، جو مسلمان ہمارے ساتھ معاشرے میں رہتے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک کام بھی کرنے ہیں، تو کیا آدمی نقصان سے بچ جائے گا؟ نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرنی ہے، تو پھر ہم بچ جائیں گے نقصان سے؟ نہیں، ابھی مضمون ختم نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے 4 شرائط ذکر فرمائیں، پہلی ایمان، دوسری اعمال صالحہ، تیسری تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، اور چوتھی ہے وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنی، یعنی جب آپ راہ حق پر چلیں گے اور دوسروں کو حق بات کی تاکید کریں گے، دوسروں کو برائیوں سے منع کریں گے، دوسروں کو نیکیوں کی طرف آپ ترغیب دیں گے، تو لوگ آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، لوگ آپ کو اذیت دینے والی باتیں بھی سنائیں گے، تو پھر آپ کا کیا کام ہونا چاہیے کہ آپ دل برداشتہ ہو جائیں، آپ وہ نیکی پھیلانے والا کام چھوڑ دیں، آپ لوگوں کو برائی سے روکنے والا فریضہ ترک کر دیں؟ نہیں، وتواصوا بالصبر، نہ صرف یہ کہ آپ نے خود اس پر صبر کرنا ہے، بلکہ اس راہ حق پر چلنے والے دوسرے مسلمانوں کو بھی صبر کی تاکید کرنی ہے، صبر کی وصیت کرنی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ جب صحابہ آپس میں ملتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک صحابی دوسروں کو یہ سورت سنایا کرتے، یعنی یہ نصب العین ہے ہماری زندگی کا، جو ہمیں یاد دلاتا رہے کہ ہم نے نقصان والی زندگی سے بچنا ہے اور حقیقی کامیابی حاصل کرنی، اور اس کے لیے 4 چیزیں ہیں، ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائیں، جو ایمان لانے کا تقاضا، اور اعمال صالحہ کریں، اور پھر تیسری بات، ہم اپنے ماحول کو بھی نیکیوں سے بھرا ہوا بنا دیں، یعنی ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے والوں کو، ان کو بھی نیکی کی اور حق بات کی تاکید کریں، اور سب کو صبر کی وصیت بھی کریں، اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر خود بھی صبر کریں۔ ماشاء اللہ حضور۔ اچھا، کامیاب تو ہر شخص ہونا چاہتا ہے، اب کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ حکمتیں بھی بتا دیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں جو بہت بنیادی بات ہے کہ بعض باتیں وہ کرنے میں آسان ہوتی ہیں، یعنی اجمالی طور پر، لیکن ان کی جزیات کو ہمیں حکمت عملی کے طور پر اختیار کرنا چاہیے۔ جب ہم نے کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ دین کا علم۔ جب تک دین کا علم نہیں ہوگا ہمارا ایمان درست نہیں ہوگا۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم چونکہ علم دین حاصل نہیں کرتے، باقاعدہ ہم کسی صحیح العقیدہ عالم کے پاس جا کر اس سے قرآن کریم اور احادیث مقدسہ کا علم حاصل نہیں کرتے، اسی لیے پھر ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ یار یہ ناموس رسالت کا مسئلہ کون سا اتنا اہم مسئلہ ہے،
جس کے لیے سارے مولانا حضرات جو ہے وہ جناب تقریریں کر رہے ہیں. جی اور جی یہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا کوئی بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کے بغیر آدمی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں جملے سننے کو ملتے ہیں؟ جی جی اس لیے کہ لوگوں نے دین نہیں پڑھا. بالکل. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خود بخود دین آ جائے گا. آپ دیکھیے کہ کوئی شخص اگر موچی کا کام کرنا چاہے تو جی کسی نہ کسی استاد کے پاس جائے گا. وہ جی اسے بتائے گا کہ جوتا گانٹھنے کا طریقہ کیا ہے. اگر کوئی شخص درزی کا کام سیکھنا چاہتا ہے تو کسی استاد کے پاس جائے گا جی اور جی وہ اسے بتائے گا کہ اس طریقے سے ناپ لیتے ہیں اور ایسے کٹنگ کرتے ہیں جی اور جی اس کے بعد سلائی کرنے کا یہ طریقہ. جی تو جناب ہر شخص ہر فن حاصل کرنے کے لیے اس کے ماہر استاد کا محتاج ہے. بالکل. صرف دین ایسا لاوارث سمجھ لیا گیا کہ ہر شخص سمجھتا ہے مجھے خود بخود دین آتا ہے اور مجھے خود بخود دین آ گیا. اور بلکہ وہ بالکل جو دین کے اہم معاملات ہیں ان میں وہ ایسے رائے دے رہا ہوتا ہے جیسے کہ شیخ الاسلام یہی ہو. جی یہ جی زیادتی ہے ہماری. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ کب ہمیں حاصل ہوں گے؟ صحیح معنوں میں جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کسی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس بیٹھیے اور دین کا علم حاصل کیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دارالعلوم میں داخلہ لیجئے اور درس نظامی کیجئے، جی لیکن دین کا بنیادی علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. بالکل. اس کے لیے درس نظامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی تو جی جو بنیادی علم ہے دین کا وہ حاصل کیجئے، یہ پہلی بات. پھر دوسرا، آپ مسجد کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، جی کسی صحیح العقیدہ شیخ طریقت کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، جی یعنی جو آپ کی رہنمائی کر سکے، جی جی جو آپ کو ٹیچ کر سکے کس طریقے کے ساتھ ہم نے دین کے ان معاملات پر عمل کرنا ہے. اور جی جب آپ اچھوں کی سنگت میں رہیں گے، اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو یقیناً اس کے جو ہے اچھے اثرات آپ کی شخصیت پر مرتب ہوں گے. جی جی آپ نمازیوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو لا محالہ وہ آپ سے نماز کے بارے میں ہی بات کریں گے جی جی اور وہ چاہیں گے کہ آپ بھی نمازوں کی پابندی کریں. تو جی ایک اچھی چیز آپ میں آ جائے گی. اچھا، اگر کوئی خامی یا برائی آپ ان میں دیکھیں گے اور آپ جب دین سیکھ رہے ہیں تو آپ ان کی بھی اصلاح کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جی جی آپ انہیں بھی بتا سکتے ہیں. اور یہ وہی ہے جس کو قرآن کریم نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ فرمایا کہ آپ نے خود بھی حق بات پر عمل کرنا ہے اور آپ نے دوسرے مسلمانوں کو بھی حق راستے کی دعوت دینی ہے. تو اس طرح آپ اچھے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، دین کا علم حاصل کریں تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیاں ویسی ہی ہو جائیں گی کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے اگر ہم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے دین کے ساتھ اپنا اخلاص والا تعلق قائم کر لیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضور، بڑے اچھے انداز میں آپ نے کامیابی کیا ہے قرآن کریم کی روشنی میں وضاحت فرمائی. ہم آخر میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو جی ناظرین، آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم نے کامیابی کے متعلق چند اہم باتیں جن کا جاننا ضروری تھا وہ ہم نے سماعت فرمائی. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.